فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں آتے ہیں قیامت کے دن ہر ایک سے بدلہ لیا جائے گا، انصاف پورا پورا کیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے دوسری بکری کو مارا ہوگا تو اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ عجب تو یعنی کہ کتنا کچھ کر جاتے ہیں، انسان اپنا حق مانگتا ہے لیکن دوسروں کی حق کھا رہا ہے، یہ پتہ نہیں کہ دوسرے کا بھی حق دینا ہے کہ نہیں دینا۔ تو لہٰذا اس لیے انسان کو چاہیے کہ آج وقت ہے سنبھلنے۔ غالباً مائی رابع بصری کے پاس جب خواجہ حسن بصری اور دوسرے بزرگ تشریف لے گئے اور پوچھا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی، نکاح کرنا سنت ہے، تو فرمایا مجھے یہ بتا دو قیامت کے دن نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں میں ہوگا؟ کہا یہ تو پتہ نہیں۔ تو کہا پھر جس کو اتنی فکر لگی ہو وہ دنیا میں دل کیسے لگائے گا؟ اب یہاں سے تشریف لے جائیں کہ یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے۔ جب انسان اس قدر اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کو یقیناً اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، اور یہ خوف خدا ہی انسان کو رب کے قریب کرتا ہے۔ حضور اسلام کے فرامین میں ملتا ہے قوم بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا آدمی، اس کا آخری وقت آیا، تو اس نے اپنی اولاد سے کہا اگر جب میں مر جاؤں تو میری یہ وصیت ہے کہ مجھے لکڑیوں میں رکھ کر مجھے جلا دینا، جو میری راکھ ہو اسے آدھی سمندر میں بہا دینا، آدھی جنگل کی ہوا میں بکھیر دینا۔ تو انہوں نے کہا ابا ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہا بس تم ایسا کر دو نا، کیونکہ میں اس قابل نہیں کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں۔ ساری زندگی اسی طرح میں نے گزار دی ہے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد نے اس کو جلایا، جلا کر اس کی راکھ آدھی سمندر میں دریا میں ڈال دی اور آدھی جنگل کے اندر ڈال دی۔ اللہ پاک نے اس راکھ کے ذرات کو حکم فرمایا کہ اکٹھی ہو جاؤ، اکٹھی ہو گئی، اس کا وجود بنایا گیا، دوبارہ بنایا گیا، اس کو اپنے سامنے بٹھا کے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ بندہ عرض کرتا ہے مولا تیری بارگاہ میں آنے سے ڈر لگتا تھا، کیسے تیری بارگاہ میں آؤں؟ فرمایا جا اس ڈر کی وجہ سے ہم تجھے جنت عطا فرماتے ہیں، اس ڈر کی وجہ سے ہم تمہیں جو ہے وہ جنت عطا فرماتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر انسان کے اوپر خوف خدا آ جائے، اور یہ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث یہ ہے کہ اگر تمہیں رونا نہ بھی آئے تو کم از کم رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، خوف خدا انسان کے اوپر طاری ہونا چاہیے، اور یہی وہ خوف ہے جو بندے کو عبادت پہ ابھارتا ہے، گناہوں کی لذت کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا نا جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو ہنسنا چھوڑ دو، تم جو ہے رو زیادہ اور ہنسنا جو ہے وہ چھوڑ دو۔ اور اس لیے جب میت کو لے کر چلتے ہیں لوگ، حدیث پاک میں آتا ہے میت کی چیخ و پکار کو جن اور انسان کے علاوہ کائنات کی ساری مخلوق سنتی ہے، کہ اگر انسان سن لے تو پھر تو یہ سب کچھ چھوڑ دے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک اونٹ چرانے والا چرواہا موجود تھا، اور ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ بڑا سرکش ہے اور وہ سب کو کاٹ رہا ہے، کبھی ادھر مستی کر رہا ہے، کبھی ادھر کر رہا ہے، کبھی کدھر کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس اونٹ کے قریب گئے اور اس کے کان میں کچھ جملہ کہا، بالکل خاموش ہو گیا، بیٹھ گیا۔ کچھ لمحات کے بعد، کچھ دنوں کے بعد آپ کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو مستی کر رہا تھا وہ بالکل ہڈیوں کا پنجرا بن چکا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس چرواہے کے پاس گئے، فرمایا اسے کیا ہوا؟ اس دن تو بڑا مست تھا اور یہ ہر طرف سے شرارتیں کر رہا تھا، آج اسے کیا ہوا؟ کہا حضور آپ یہیں سے گزرے تھے اور اس کے کان میں کچھ کہا تھا، اس کے بعد اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تو کہا کہ چرواہے نے پوچھا آپ نے اس کے کان میں کیا کہا؟ میں نے تو اتنا کہا تھا تجھے ایک دن مرنا ہے، تجھے ایک دن مرنا ہے۔ بس اس کے اندر وہ بات بیٹھ گئی کہ جب مرنا ہے تو پھر مستی کرنے کا کیا فائدہ؟ یہاں پہ سرکشی اور انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ اس لیے یعنی کہ سمل میں یعنی کہ جانور کے حوالے سے بات آ گئی، اور
اکثر یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ آگے قربانی آ رہی ہے۔ حدیث پاک کے اندر، اسلام کے اندر جانور کے سامنے جانور ذبح کرنے کو بھی منع کیا گیا ہے، کہ یہ قصاب ہوتی ہیں جہاں پہ زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ایک جانور بندھا ہوا ہے، کسی گھر کے اندر 2 یا 3 جانور ہیں تو وہ ایک بندہ ہے، جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہیں کرتے اور جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح بھی نہیں کرتے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، لیکن لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو یاد رکھنا، اگر بتانا تو کام ہوتا ہے، اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر اس کے اوپر دگنا عذاب بھی ہوتا ہے۔ بغیر علم کے آدمی اگر وہ بات کر دے تو ہو سکتا ہے اللہ پاک معافی عطا فرما دے، لیکن جب جان بوجھ کر شخص کوئی ایسا کام کرے تو پھر اس کے اوپر پکڑ بھی بڑی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھ